بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان آثار ابلہاں، آثار یہ اثر کی جمع ہے اور ابلہاں یہ ابلہ کی جمع ہے۔ ابلہ کہتے ہیں بے وقوف کو۔ تو فرمایا کہ یہ جو باب ہے تو یہ بے وقوفوں کی نشانی، ان کی علامت کے بیان میں ہے۔ فرمایا چار چیز آمد نشان ابلہی۔ حضرت بابا فرید الدین عطار آپ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابلہی یعنی بے وقوفی اور نادانی کی نشانی اور علامت ہیں۔ جس آدمی میں یہ چار چیزیں پائی جائیں گی وہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے اور نادان ہے۔ فرمایا کہ بات گویم تابیابی آگہی۔ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہوں، تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں تو تاکہ تمہیں ان سے آگہی حاصل ہو جائے، تاکہ ان کا تمہیں علم حاصل ہو جائے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ عیب خود را بد نہ بیند در جہاں۔ جو شخص اپنے عیب کو اس جہان کے اندر برا نہیں سمجھتا۔ دوسروں کے اندر گناہ تو نظر آتے ہیں لیکن اپنے اندر جو عیب ہوتا ہے، جو گناہ ہوتا ہے تو وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ سمجھ آ رہی؟ تو فرمایا کہ عیب خود را بد نہ بیند، اپنے گناہ کو جو بندہ برا نہیں سمجھتا، اپنے گناہ کو اس جہان میں برا نہیں دیکھتا، برا نہیں سمجھتا، فرمایا کہ باشد اندر جستن عیب کے سام، اور کیا کرتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے اندر عیب تلاش کرتا رہتا ہے۔ جستن تلاش کرنا کے ساتھ دوسرے لوگوں کے اندر، اپنے اندر جو عیب پائے جاتے ہیں تو وہ اسے نظر نہیں آتے، بلکہ اپنے عیب کو عیب سمجھتا ہی نہیں، اسے برا لگتا ہی نہیں، اور دوسرے لوگوں کے اندر عیب تلاش کرتا ہے، ان کی برائیوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور ان کے اندر نقائص کو تلاش کرتا رہتا ہے، اپنے اندر تلاش نہیں کرتا۔ وہ میرے حضور سیدی مرشدی آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تمہارے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، تم لوگوں کی خوبیوں کو تلاش کرو۔ لوگ تمہارے عیبوں کے وہ ٹو میں رہتے ہیں، تم لوگوں کے اندر ان کی خوبیاں تلاش کرو۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جس وقت آپ عیب ہی تلاش کرنا شروع ہو جائیں گے نا تو پھر کیا ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ہر چیز عیب ہی نظر آئے گی۔ جس وقت آپ خوبیاں تلاش کریں گے تو آپ کے اندر بھی خوبی آئے گی، اور بہت سے لوگوں کے اندر آپ کو جو بظاہراً نظر آتا ہے تو اس کے اندر خوبیاں نظر آئیں گی۔ تو مطمع نظر جو ہے تو انسان کے اندر اس کی خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تخم بخل اندر دل خود کاشتن، آنگے ہے امید سخاوت داشتن۔ اور تخم کہتے ہیں بیج کو، بخل کہتے ہیں کنجوس ہونا، بخیل ہونا۔ اندر دل خود، اپنے دل کے اندر، کاشتن بمانا بونا۔ کہا کہ جو کنجوسی کا بیج ہے تو وہ تم نے اپنے دل کے اندر بویا ہوا ہے۔ کنجوسی کا بیج اپنے دل کے اندر بویا ہوا ہے۔ آنگے ہے امید سخاوت داشتن، اور پھر اس کے بعد تم سخاوت کی امید بھی رکھتے ہو۔ دل کے اندر کنجوسی کا بیج بو کے اور یہ چاہتے ہو کہ تم سخی بن جاؤ، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے نا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یخرج من الاناء ما فیہ، کہ جو کچھ برتن کے اندر ہوتا ہے وہی باہر نکل کے آتا ہے۔ تو تمہارے دل کے اندر اگر بخیلی ہوگی، کنجوسی ہوگی، تو تمہارے ہاتھوں سے کبھی بھی سخاوت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ جب تمہارے دل سخی ہوتے ہیں، دعا کیا کریں کہ اللہ پاک دلوں کا سخی بنائے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال عطا فرمایا ہے، بڑی دولت عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والا دل نہیں دیا ہے۔
مال تو بہت سے لوگوں کو دیا ہے، لیکن اس کے راستے کے اندر خرچ کرنا، اثار کرنا اس کا دل نہیں دیا ہے۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخی دل عطا فرمایا ہے تو وہ اصل میں مطمئنہ کے درجے کے اوپر وہ لوگ ہوتے ہیں، تطمئن القلوب، وہ مقام و مرتبہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے کہ اگر کچھ نہیں بھی ہے، جو کچھ بھی آتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر کے خلق از خلق او خوشنود نیست، ہیچ قدرش بردر معبود نیست۔ کہا کہ مخلوق کے اندر ہر کے خلق از خلق او خوشنود نیست، فرمایا کہ اللہ کی مخلوق جس کے خلق اس کے اخلاق سے خوش نہیں ہے، اللہ کی مخلوق جس کے اخلاق سے خوش نہیں ہے، فرمایا ہیچ قدرش بردر معبود نیست، اس بندے کی اللہ کی بارگاہ میں بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مخلوق جس بندے کے ساتھ خوش نہیں ہے، ذرا آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کس کے ساتھ موقوف رکھی؟ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ۔ اس کی بے شمار ایسی ضرب المثل ہیں کہ جو پیش کی جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور کے اوپر روزہ رکھنا ہے، روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہا، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ لیکن اگر آپ روزہ توڑ دیتے ہیں، آپ کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے، تو کھانا کسے کھلاتے ہیں؟ بندے کو۔ روزہ کس کا توڑا؟ اللہ کا۔ حکم کیا ہوا؟ بھائی کفارہ ادا کرو، کھانا کسے کھلاؤ؟ بندے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت اور اپنا جو قرب تھا تو وہ کس کے اندر مضمر رکھا؟ اپنی مخلوق کے اندر، اپنی مخلوق کے اندر۔ تو جو آدمی مخلوق کے دلوں کے اندر اپنا مقام و مرتبہ نہیں پیدا کر سکتا، وہ خالق کی بارگاہ میں کبھی بھی قدر و منزلت حاصل نہیں کر سکتا۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔